الہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل شہر رمضان وہو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ الاجابۃ والعتق من النار۔ مومنین کرام، چونکہ یہ عشر اولیٰ رحمت الہی سے مخصوص ہے اور مسلسل اللہ کی رحمت کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، آج ہم اس عنوان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہر وقت ہمیں امید اور آسرا رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمتوں سے لو لگائے رکھنا چاہیے، آس لگائے رکھنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خطائیں اور گناہ ہو چکے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے امید چھوڑ دیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید چھوڑ دینا یہ پھر انسان کے لیے اور ہمارے لیے ایک بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اس چیز کے لیے قرآن مجید میں مسلسل منع کیا ہے، اور معصومین علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت سے امید کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنے بندوں سے امید رکھنے کا حکم دیا ہے اور ان کو بشارت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ تم میں سے جس نے بھی جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، کوئی معصیت کی، لیکن اس کے بعد ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، اپنے اعمال کے اوپر شرمندہ ہوا، واصلح، اور اس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، فإنہ غفور الرحیم، تو یقیناً وہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور وہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے آپ دیکھیے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ میرے نبی، جب میرے بندے آئیں آپ کے پاس، وہ بندے کہ یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں پر، ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ کہیے سلام علیکم۔ اس کے بعد ہمارے ان بندوں کو، ہمارے عباد کو، ان کو خوشخبری سنائیے۔ وہ کون سی خوشخبری؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ رحیم خدا ہے، وہ کریم خدا ہے، وہ مہربانیاں کرنے والا خدا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اگر ہم اس سے رحمت کی لو لگائیں گے، اس سے مہربانی کی امید رکھیں گے، تو وہ اللہ، وہ پروردگار یقیناً ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارے اوپر مہربانیاں کرے گا۔ اور یہی درس ہمیں معصومین علیہ السلام نے دیا، یہی درس ہمیں قرآن مجید نے دیا۔ آپ دیکھیے معصومین کی دعاؤں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں مسلسل اس چیز کے اوپر ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے امید رکھی جائے، اللہ کے رحمت کے دامن سے وابستہ رہا جائے۔ یہ دعائیہ جملے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا رأیت ذنوبی فزعت، اے پروردگار، جب ہم اپنے گناہوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جب ہم نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم جزا کرتے ہیں، فضا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمَعْتُ، لیکن اے پروردگار، جب ہم تیرے کرم کو دیکھتے ہیں، جب ہم تیرے مغفرت کرنے کے انداز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر مغفرت کی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے مغفرت کرنے والا؟ پروردگار عالم کے علاوہ کون ہے توبہ کرنے والا؟
کون ہے عفو کرنے والا سوائے پروردگار عالم کی ذات کے؟ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام کے وہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں جو دعائیہ کلمات ہیں وہ عجیب ہیں، جس میں امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سیدی من لی ومن یرحمنی ان لم ترحمنی، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، میرا کون ہے تیرے علاوہ، ومن یرحمنی ان لم ترحمنی، اے معبود اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، تو نے ہمارے اوپر مہربانی نہیں کیا، تو آخر کون ہے جو ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارے اوپر مہربانیاں کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات سے پوری دنیا میں رحم و کرم کی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ ذات صرف اور صرف ہمارے پروردگار کی ذات ہے کہ جس سے رحم کی امید رکھی جا سکتی ہے، جس سے مہربانیوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یقیناً جو گنہگار ہیں، معصیت کرنے والے افراد ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، وہ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، لیکن اس پروردگار عالم کی شان کبریائی، اس کی رحمت کی شان یہ ہے، جیسا کہ ہم دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، یا من وسعت کل شیء رحمتہ، اے وہ پروردگار کہ جس کی رحمت نے ہر ایک شے کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے، ہر ایک شے سے وسیع ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ پروردگار کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے، اس کی ناراضگی کے آگے آگے ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم کو یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ترین ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلنے والی ہے، لہذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنا چاہیے اپنے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم گنہگار ہیں، یقیناً گنہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، تو ان کو مٹانے کا ذریعہ ہمارے پاس توبہ ہے، ان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس استغفار ہے۔ خصوصاً یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رحمت، ماہ رمضان کہ جو دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ خداوند عالم کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا زمانہ ہے، اپنے گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ہم کو درس دیا، جیسا کہ ہم دعائے سحر میں پڑھتے ہیں۔ دعائے سحر میں یہ جملہ عجیب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ پروردگار کہ جو ہمارے معمولی سے اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اقبل منی الیسیر واعفو عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم، اے پروردگار ہمارے مختصر اور معمولی سے اعمال کو قبول کر لے اور ہمارے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ انک انت الغفور الرحیم، اس لیے کہ اے پروردگار تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، تو ہی بخشش کرنے والا ہے، اور تو ہی مجھ جیسے ضعیف اور ناتما بندے کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرنا چاہیے، امید رکھنا چاہیے اللہ کی رحمت سے کہ یقیناً دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اللہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر سے سایہ ختم نہیں کر سکتی اگر ہم نے دعائے رحمت کیا، اور اللہ نے ہماری رحمت کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کیا۔